اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ فاطر، آیات 45 پیراگراف 7۔ پہلا پیراگراف دعوت توحید اور آخرت، دوسرا پیراگراف مومن اور کافر کا فرق، تیسرا پیراگراف تاریخی ہلاکت سے استدلال، چوتھا پیراگراف توحید ربوبیت، پانچواں پیراگراف قانون جزا اور قانون سزا، چھٹا پیراگراف رد شرک اور دلائل توحید، ساتواں پیراگراف متکبر قیادت کو ہلاکت کی دھمکی۔ مرکزی مضمون: اللہ تعالیٰ کے قانون جزا اور سزا کو سمجھ کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت پر ایمان لاؤ، ورنہ وقت مقررہ پر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ زمانہ نزول: سورۃ فاطر صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب شدت مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ قریش کی متکبر قیادت کو قانون جزا اور سزا بتا کر ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ سورۃ فاطر کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ سبا میں جنات کی عبادت کی نفی تھی، اس سورۃ میں فاطر میں فرشتوں کی عبادت کی نفی ہے۔ دونوں صورتوں میں قریش کے استقبال پر مشتمل منفی رویوں کی طرف نشاندہی ہے۔ اگلی صورت یاسین میں مشرکین کے خلاف اللہ کا جلال ہے، اللہ کے اختیارات کی تفصیلی وضاحت ہے۔ دونوں صورتوں میں ہلاکت کی دھمکی ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ فاطر میں دلائل توحید شد و مد کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کا مطالبہ کیا گیا کہ میٹھا پانی اور کھارا پانی ایک جیسا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں سے انسان کو سمندری غذا فراہم کرتا ہے، اور وہ موتی جو زیور بھی بن جاتے ہیں۔ پانیوں میں وہ کشتیاں بھی ہیں جن سے اللہ کا فضل تلاش کیا جاتا ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن کل تاکلون لحما طریا تستخرجون حلیۃ تلبسونھا وتری الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت 12۔ توحید کی آفاقی دلیلیں: پانی پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اس سے رنگ برنگے پھل پیدا کیے جاتے ہیں۔ پہاڑوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اس کے رنگ بھی مختلف قسم کے ہیں، لہٰذا ایسی عظیم الشان قدرت رکھنے والے خدائے واحدی پر ایمان لانا چاہیے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود۔ آیت 27۔ توحید کی آفاقی دلیل: اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ وہی آسمانوں اور زمین کو سرکنے سے تھامے ہوئے ہے، اگر وہ سرکیں تو غیر اللہ انہیں نہیں تھام سکتے۔ اللہ حلیم اور بردبار ہے، کس قوت کے باوجود وہ مشرکوں کو ڈھیل دیتا ہے، فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ آیت 41۔ انسانی جانوروں اور مویشیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی، اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، لیکن کائنات میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر صرف وہی بندے پہنچ سکتے ہیں جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ آیت 28۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ توحید اختیار کی وضاحت کی گئی کہ رحمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ زبردست قوت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها ولا یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ آیت 2۔ توحید اختیار: اللہ کے اختیار کی وضاحت کی گئی کہ وہ انسانوں کو ہلاک کر کے دوسری قوم تخلیق کر سکتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ آیت 16۔ توحید کی انفسی دلیل: انسانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ کو نہ تو مال کی ضرورت ہے اور نہ تعریف کی، وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ آیت 15۔
اللہ کی قدرت اور حکمت کی وضاحت کی گئی کہ اگر وہ انسانوں کے گناہوں کی سزا دینے پر آئے تو زمین کی پیٹھ پر کوئی باقی نہ بچے، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک اسے ٹال دیتا ہے۔ جب مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ آیت 45۔ سورہ فاطر میں شرک کی تردید کی شد و مت سے کی گئی۔ انسان اللہ کی نعمتیں یاد رکھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی غیر اللہ تمہیں رزق دیتا ہے؟ لہٰذا خالق ہی کو الہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ آیت 3۔ من دون اللہ کی تحقیر کی گئی اور چیلنج کیا گیا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، دکھاؤ کیا وہ آسمانی نظام میں شریک ہیں۔ ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ آیت 40۔ مشرکین کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ غیر اللہ کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، عزت تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اچھی باتیں اور اچھا عمل اس کے ہاں قبول کیا جاتا ہے۔ الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ سازشیں کرنے والے کے لیے سخت عذاب ہے اور اس کی چالیں ناکام ہو کر رہیں گی۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ آیت 10۔ اللہ اور من دون اللہ کا موازنہ کر کے بتایا گیا کہ اللہ تو دن کی رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، یہ انسانوں کا پالنے والا ہے، اس کے لیے کائنات کی بادشاہت ہے۔ من دون اللہ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا اور نہ وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی سے دعا کرنا چاہیے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ آیت 13۔ شفاعت کی خود ساختہ تصور کی نفی کی گئی۔ قریبی رشتہ دار بھی روز قیامت کام نہیں آئیں گے۔ ہر آدمی کو خود اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری ان تدع مثقلۃ الی حملھا لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربی۔ آیت 18۔ مشرکین کو تنبیہ متکبر لیڈروں کو خبردار کیا گیا کہ وہ تاریخ کا سبق یاد رکھیں۔ انہوں نے رسولوں کی آمد کے بعد اپنی بیزاری اور اپنی سازشوں میں اضافہ کیا، لیکن بری چالوں اور سازشوں کی زد میں وہ خود آ جاتے رہے، یہ ہلاک ہو کر رہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے، کیا یہ بھی عذاب کے منتظر ہیں؟ آیت 43۔ ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون۔ سورۃ فاطر میں اثبات آخرت کے لیے ایک آفاقی دلیل۔ ہواؤں کے ذریعے بادل بھیجے جاتے ہیں جو مردہ زمین کو سیراب کرتے ہیں، اسی طرح مردے زندہ کیے جائیں گے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتھا کذالک النشور۔ آیت 9۔ سورۃ فاطر میں کافر اور مومن کا فرق واضح کیا گیا۔ کافر اور مومن کا فرق واضح کیا گیا۔ مومن زندہ ہوتا ہے، قرآن کی دعوت کو سنتا ہے، جبکہ کافر مردہ ہوتا ہے، اس کی ضد اور غرور کی وجہ سے اسے حق کی بات سنائی نہیں دی جا سکتی، اسے حق کی بات سنائی نہیں جا سکتی، وہ کان رکھتے ہوئے بہرا ہوتا ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ آیت 22۔ سورۃ فاطر میں خلافت اور وراثت کے سلسلے میں 3 رویوں کی وضاحت۔ یہودیوں کو امامت سے معزول کر دیا گیا اور بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اب ان میں 3 گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، دوسرا گروہ میانہ روی اختیار کر رہا ہے اور تیسرا گروہ نیکیوں میں سبقت حاصل کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا افضل ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک ھو الفضل الکبیر۔ آیت 32۔ اللہ نے انسانوں کو زمین پر خلیفہ بنایا، اب کوئی شخص انکار کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اس کا کفر اسی کے نقصان میں اضافہ کرے گا۔
هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا۔ آیت 39۔ سورۃ فاطر میں ابلیس کو اپنا دشمن بنا لینے کی ہدایت کی گئی۔